بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں سے میری نیند میں مسئلہ آ رہا تھا کیونکہ ایک خواب بدستور مجھے روز ہی دکھائی دیتا جس کے بعد میں سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی لگ جاتی اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ میں اپنے اس خواب کا ذکر اماں سے تو کر چکی تھی لیکن اماں کہتی تھی یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اماں میری بات کو ہنس کر ٹال دیتی تو میں اور زیادہ جھنجھلا جاتی کیونکہ ایک تو میری نیند خراب ہو چکی تھی اور دوسرا اس خواب نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں یوں تو اپنی موج مستی میں رہنے والی لڑکی تھی، مجھے بہت کم کسی بات کی پرواہ ہوتی تھی، میں بس اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، لیکن اس خواب نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور میں پریشان رہنے لگی تھی اور اماں کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے اماں ایسی کیوں تھی۔ میرا نام رانیہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ میری ایک بہن اور میری اماں ہی رہتے ہیں۔ ہم کل 3 افراد ہی گھر کی رونق تھے۔ ابا کا انتقال تو کافی عرصے پہلے ہو چکا تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ موقع پر ہی ابا کی موت ہو گئی۔ اماں کی ابا کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ اس سے پہلے ابا کی شادی ہو چکی تھی اور اس میں سے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عشرت تھا۔ ابا کی پہلی بیوی کسی بیماری کی وجہ سے کافی دیر بستر پر پڑی رہی اور پھر ایک دن وہ اسی طرح بیچاری عدم سدھار گئی۔ اس کے پیچھے چھوٹی سی 2 سال کی بچی روتی ہوئی رہ گئی۔ ابا کو اس بچی کو پالنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ ہماری دادی بھی اس وقت تک کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی بچی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی تھی۔ یوں دادی نے ہی ادھر ادھر سے بات چیت کر کے ابا کا رشتہ میری ماں کے ساتھ طے کر دیا۔ میری ماں کو بھی پہلے ایک طلاق ہو چکی تھی۔ وہ آدمی نشے باز تھا اور آوارہ تھا، لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا اور شام کو جوئے کا اڈا لگا کر بیٹھ جاتا۔ جب تک اماں کو ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ چلا، اماں نے علیحدگی لینے میں دیر نہیں کی کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ ساری زندگی کڑ کر گزارنے سے بہتر ہے کہ فیصلہ لے کر الگ ہو لیا جائے۔ یوں ابا اور اماں کا ساتھ لکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے دونوں کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ تب تک عشرت 2.5 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں نے یوں تو گھر آ کر عشرت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن انہیں باقی گھر اور ابا سے اسی طرح محبت تھی جیسے ایک عام عورت کو اپنے گھر بار سے ہوتی ہے۔ عشرت کو اماں بچا ہوا کھانا دے دیتی یا وہ یوں ہی بیچاری بھوک سے بلکتی روتی رہتی۔ اماں اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں کرتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میں پیدا ہو گئی اور یوں اماں کی توجہ کا سارا مرکز میں بن گئی۔ دادی تب تک اور بوڑھی ہو چکی تھی کیونکہ وہ اماں کے رنگ ڈھنگ دیکھ چکی تھی کہ کس طرح وہ عشرت کو اپنے سوتیلے پنے کی مار مارتی ہے اور عشرت اس کے 1 منٹ کی توجہ کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ اماں کے آنے سے عشرت کی ذمہ داریوں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ دادی کو وہ اسی طرح ہی سنبھالنی پڑی جیسے وہ پہلے نبھا رہی تھی۔ دادی نے 1-2 بار ابا سے شکایت لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن ابا کے اوپر نئی شادی کا خمار تھا، اس لیے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے۔ یوں عشرت یوں ہی رلتی ہوئی پلتی گئی۔ عشرت 6 سال کی تھی اور میں 3 سال کی جب دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اماں کو تو جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی نہیں رہا۔ اب وہ عشرت کو بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی، بلکہ عشرت کبھی انہیں مخاطب کر بھی لیتی تو اماں ایک آدھ تھپڑ لگانے سے بھی گریز نہ کرتی اور وہ بیچاری گال پر ہاتھ رکھے معصومیت سے اماں کو دیکھتی رہ جاتی۔ نہ جانے اماں کو اس سے اتنی پرخاش کیوں تھی، مجھے تو وہ اچھی لگتی تھی اور میں اکثر اس کو اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیتی، لیکن جب اماں ہم دونوں کو ساتھ کھیلتے دیکھتی تو ہمیں کھیلنے بھی نہ دیتی۔ بہانے سے عشرت کو اٹھا کر بھیج دیتی اور مجھے ڈانٹتی کہ تم نے اس کو کیوں اپنے ساتھ شامل کیا ہے، لیکن میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور محلے سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ اماں کی عمر کی ہی عورتیں اماں کے پاس آتی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی جاتی، اسی لیے میں نے عشرت کو ہی اپنی سہیلی بنا لیا تھا، لیکن اماں کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اماں نے مجھے تو اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن عشرت میرے ساتھ اسکول نہیں جاتی تھی۔ میں نے ابا سے ایک روز عشرت کی شکایت کی کہ یہ اسکول نہیں جاتی، اس کو بھی اسکول داخل کروائیں، میں نے اکیلے اسکول نہیں جانا۔ یوں ابا نے اگلے ہی دن عشرت کو بھی اسکول داخل کروا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ عشرت پڑھنا چاہتی ہے اور اماں کی وجہ سے وہ اپنی اس خواہش کو دل میں دبا کر بیٹھی ہے۔ جیسے ہی اسے ابا نے داخل کروایا، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے۔ عشرت بڑی محنت اور لگن سے پڑھنے لگی تھی۔ میں خود بھی اسکول کا کام اس کے پاس ہی بیٹھ کر کرتی۔
हम दोनों सहेलियां बन गई थी। अम्मा को देखकर हम चुप हो जाते और एक दूसरे को मुखातिब ना करते, वरना वैसे तो हम एक दूसरे के हमराज और गमगुसार थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैं और इशरत चूंकि एक साथ ही दाखिल हुए थे, इसलिए हम दोनों अब मैट्रिक में आ चुके थे। यूं तो इशरत मुझसे बड़ी थी, लेकिन हम दोनों बराबर की ही लगती थी, क्योंकि अच्छी खुराक की वजह से मेरी उठान इशरत से ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इशरत देखने में ज़्यादा प्यारी थी। वो गुलाबी रंगत और लंबे घने बालों वाली लड़की, जो कोई भी देखता देखता रह जाता। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो किसी आम और मामूली घराने की लड़की है। यूं लगता था इशरत में कोई शहजादी छुपी बैठी है। हमारे मैट्रिक के पेपर हो चुके थे और आजकल हम घर पर फारिग ही बैठे हुए थे। मैं और इशरत अक्सर अपनी सहेलियों को लेकर बाग की तरफ चले जाते और वहाँ पर कई घंटे खेलकर घर वापस आ जाते। एक दिन इसी तरह बाग से वापसी पर इशरत की तबीयत कुछ ख़राब हो गई। उससे चला नहीं जा रहा था। उसका सांस खराब हो रहा था। वो सड़क के किनारे बैठ गई। मैं उसके पास ही खड़ी तशवीश से उसे देख रही थी। न जाने एकदम से उसे क्या हुआ था जो इतनी तबीयत खराब हो गई। इतने में दूर से एक गाड़ी धूल मिट्टी उड़ाती हुई आई। मैं और इशरत थोड़ा पीछे हट गए। वो गाड़ी हमारे पास से गुजर गई, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो फिर वापस आई। गाड़ी का शीशा नीचे करके अंदर से गांव का जमींदार चेहरा बाहर निकालकर हमसे पूछने लगा, क्या हुआ लड़कियों, कोई परेशानी है? वो बात तो हम दोनों से कर रहा था, लेकिन देख सिर्फ इशरत को रहा था। हमने घबराए हुए अंदाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस ज़रा सांस चढ़ गया था, सांस लेने को रुक गए। वो कुछ देर खड़ा इशरत को अजीब सी नज़रों से देखता रहा और फिर चला गया। मैं और इशरत घबराए हुए से घर वापस लौटे। अम्मा ने पूछा भी कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, लेकिन हमने अम्मा को नहीं बताया और यही कहा कि रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से भाग कर आए हैं। न जाने अम्मा ने यकीन किया कि नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर बात दब गई। इशरत को अभी तक चौधरी से खौफ आ रहा था, क्योंकि चौधरी के बारे में गांव में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। चौधरी बहुत अय्याश और बला का कमीना शख्स था। गांव की कितनी ही लड़कियां उसकी हवस का निशाना बन चुकी थीं। कितनी औरतें चौधरी की वजह से अपना सुहाग लौटा चुकी थीं। कितने ही मज़ारों की तनख्वाह खाए बैठा था। लेकिन चूंकि वो गांव का ज़मींदार था, चौधरी था, इसलिए गांव के मामूली लोग उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। पुलिस तक तो उससे डरते थे, और पीछे क्या बात रह जाती थी। इशरत की तबीयत एक दो दिन तक ख़राब रही और फिर हम इसलिए घर से भी बाहर नहीं निकले। 3-4 दिन के बाद सारी सहेलियां फिर इकट्ठी होकर आ गईं और कहने लगीं कि चलो अब बाहर चलते हैं, बाग में खेल कर आते हैं। हमारा चूंकि खुद का भी दिल चाह रहा था। इतने दिनों से घर में बंद रहकर तबीयत सुस्त हुई पड़ी थी, इसलिए हम दोनों झट से तैयार हुई और अम्मा को बताकर उनके साथ निकल आईं। मेरी वजह से इशरत को भी इजाज़त मिल जाती थी, वरना अम्मा इशरत को कहीं भी आने जाने नहीं देती थी, क्योंकि इशरत के सर पर ही घर का सारा काम काज था। उस दिन भी बाग से वापसी पर हमें फिर चौधरी की गाड़ी मिल गई। मैं और इशरत खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देख कर रह गए। अब की बार हम आगे बढ़ते गए, लेकिन चौधरी ने गाड़ी रोक ली और इशारे से अपने करीब बुलाया और कहने लगा, तू फजल दाद की बेटी है? चौधरी ने इशरत से पूछा, तो इशरत ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि अब्बा चौधरी का मुलाजिम रह चुका था। अगर जिंदा नहीं था तो क्या हुआ, चौधरी अब्बा को जानता तो था ना। चौधरी किसी सोच में मुब्तला हो गया तो हम दोनों चुपके से वहां से खिसक आए। घर आने के बाद भी इशरत के ऊपर घबराहट सी तारी थी। वो मुझे कहने लगी, रानिया न जाने क्या बात है, मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। इशरत की बात पर मैंने लापरवाही से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा मत सोच और परेशान न हो, ना ही मुझे कर। अगर अम्मा ने तेरी इस तरह की शक्ल देख ली तो खामखाही कटहरे में खड़ा कर देंगी, इसलिए अपनी शक्ल को नॉर्मल कर ले। मैंने इशरत को ज़रा डांट कर समझा दिया। न जाने उसके दिल से डर खौफ दूर हुआ या नहीं, लेकिन इसके बाद वो ज़रा चुप सी हो गई। लेकिन आने वाले दिनों ने यह साबित कर दिया कि इशरत का खदशा बेबुनियाद नहीं था। उसके दिल में जो डर था वो सही था। हुआ कुछ यूं था, 2-3 दिन के बाद एक शाम जब हम बाग से वापस घर आ रहे थे, तो हमने अपने घर से चौधरी को निकलते देखा। मैं और इशरत एक दूसरे को देख कर रह गए। न जाने कि क्या मामला है, चौधरी हमारे घर क्या करने आया था। हम दोनों अपनी अपनी जगह परेशान हो गए।
گھر آئے تو اماں بہت خوش تھیں، لیکن اماں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اشارے سے پوچھا بھی، اماں گھر پر کوئی آیا تھا کیا؟ لیکن اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہی کہا، کس نے آنا تھا بھلا؟ تو میں بھی چپ کر گئی، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور لگ رہا تھا۔ اور یہ بات اگلے دن کھلی جب اماں نے عشرت سے کہا کہ اس جمعے تمہارا نکاح چودھری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ تمہارا رشتہ چاہتا ہے اور تم تو بہت خوش قسمت ہو جو چودھری کی بیوی بن کر یہاں سے رخصت ہوگی، ورنہ تمہیں تو پتہ ہی ہے چودھری تو یوں ہی لڑکیاں اٹھا لیا کرتا ہے۔ اماں نے تو جیسے عشرت کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ عشرت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے اتنی آسانی سے اس کا رشتہ چودھری کے ساتھ طے کر دیا، جبکہ اسے چودھری کی ساری خصلت کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ عشرت جب اس شوق سے نکلی تو اس نے صاف طور پر اماں کو منع کر دیا کہ وہ کسی صورت چودھری سے نکاح نہیں کرے گی۔ اماں کہنے لگیں، ٹھیک ہے، نہ کر نکاح، وہ تجھے ایسے ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ جانا تو نے ہر صورت وہیں پر ہے، اس لیے نکاح کر کے جا یا بغیر نکاح کے جا، اب یہ تیری مرضی ہے۔ اماں نے اس معاملے میں سے ایسے لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑے جیسے اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ عشرت بیچاری شاکڈ رہ گئی اور رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے مدد کی اپیل کرنے لگی، لیکن میں خود کیا کر سکتی تھی؟ اماں کے آگے تو میں بھی بے بس تھی۔ یہ سب کچھ اماں کے ہاتھ میں تھا۔ پھر بھی میں نے عشرت کی محبت کی خاطر اماں کے آگے احتجاج کیا اور ان سے خوب لڑی، لیکن اماں الٹا مجھے سمجھانے لگی کہ اگر عشرت وہاں چلی جائے گی تو ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہم جو سسک سسک کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی کچھ اچھا کھائیں گے، کچھ اچھا پہنیں گے، اس لیے تو عشرت کو سمجھا کہ وہ چپ چاپ شادی کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ چودھری کے آدمی اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اماں کی بات پر میں دہل اٹھی، اسی لیے میں نے عشرت سے کہا کہ تمہیں ہی اب سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اماں کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور چودھری کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے بعد عشرت بیچاری چپ کر گئی۔ گھر میں پہلے بھی کوئی چہل پہل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو عجیب اداسی اور وحشت تھی، اور میرا دل گھبرا گھبرا جاتا تھا۔ یہ 2-3 دن اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور عشرت کے نکاح کا دن آ پہنچا۔ صبح سے ہی عشرت بات بات پر رو رہی تھی۔ چودھری کے گھر سے عشرت کا لباس اور دیگر سامان آ چکے تھے۔ حویلی سے ہی کسی نے آ کر عشرت کو تیار کرنا تھا۔ میں خود عشرت کی وجہ سے بہت چپ چپ تھی۔ مجھے خود بہت اداسی ہو رہی تھی۔ حویلی سے عشرت کو تیار کرنے کے لیے ایک عورت آ چکی تھی اور اسے اب دلہن بنا رہے تھے۔ اس وقت عشرت کا سوگوار حسن بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اداسی سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جتنی دیر میں عشرت تیار ہوئی، اتنی دیر میں چودھری اپنے 4 لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے آن پہنچا۔ نہ جانے عشرت کے ساتھ چودھری کی کتنی شادی تھی، کیونکہ 3 بیویاں تو اس کی پہلے سے ہی حویلی میں موجود تھیں، اور باقیوں کی تو ہمیں خبر بھی نہیں تھی۔ جلد ہی نکاح کی رسم ادا کر دی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد چودھری عشرت کو لے کر رخصت ہو گیا۔ جانے سے پہلے عشرت میرے گلے لگ کر کتنی دیر روتی رہی، اور میں خود بھی بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ عشرت چلی گئی اور گھر ایک دم اداس ہو گیا، لیکن میں اماں پر حیران تھی۔ عشرت کے رخصت ہوتے ہی اماں اندر کمرے میں بند ہو گئی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید اماں کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، لیکن جب میں کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اماں وہاں پر نوٹ گننے میں مصروف تھی۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اماں سے کہا، اماں یہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو نوٹ گننے میں مصروف اماں کہنے لگی، یہ سب چودھری صاحب نے دیے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں دکھ میں گھر گئی اور کہنے لگی، اماں اس کا مطلب کہ تو نے عشرت کو چودھری کے آگے بیچ دیا؟ اماں کہتی، پاگل ہوئی ہے کیا؟ میں کیوں بیچوں گی؟ یہ تو چودھری نے اپنی خوشی سے 20 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اماں کی بات میں ہی جواب چھپا تھا۔ اماں نے اتنے پیسوں کے لالچ میں عشرت کا سودا کر دیا۔ میں تعصب سے اماں کو دیکھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اماں نے میری معصوم بہن کا سودا کر دیا۔ نہ جانے چودھری کی حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ میں عشرت کی طرف سے شدید وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چودھری اسے اب یہاں پر آنے نہیں دے گا، اور ہمیں اس سے ملنے کی اجازت قسمت سے ہی ملے گی۔ کچھ دن اسی طرح ہی گزرے کہ ایک دن میرا بہت دل کیا کہ میں عشرت سے ملوں، اسی لیے میں اماں کو بتا کر حویلی چلی آئی۔ وہاں پر ایک ملازمہ سے عشرت کے بارے میں پوچھا تو وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد باہر آئی اور کہنے لگی کہ عشرت تو مر چکی ہے،
اور बड़े साहब ने कहा है कि अब आइंदा यहाँ पर इशरत के बारे में मालूम करने मत आना। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी और उसे कहने लगी, आखिर वो कैसे मर सकती है? वो तो अभी कुछ दिन पहले ही रुखसत होकर यहाँ पर आई है। बड़े साहब को बुलाओ, मुझे उनसे पूछना है। लेकिन वो मुलाज़मा और उसके साथ एक और मुलाज़मा मिलकर मुझे धक्के देकर हवेली से निकालने लगे। मैं ऊँची-ऊँची इशरत को आवाज़ें देने लगी, जैसे वो यहीं कहीं करीब ही मेरी बातें सुन रही होगी और मेरी पुकार पर भागी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर आकर मैंने अम्मा से कहा, अम्मा अब जश्न मना ले, इशरत मर चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए अम्मा के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, लेकिन वो फिर ठीक हो गई और कहने लगी, हो सकता है कोई हादसा हो गया हो, मैं पता करूँगी। लेकिन अम्मा के लहजे में खोखलापन वाज़ेह था। वो खुश थीं कि इशरत मर गई। मैं रोती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। मुझे बुखार ने आ लिया था। 2 दिन बुखार में फुनकती रही। अम्मा मेरे सिरहाने बैठी रही, कभी पट्टियाँ करती तो कभी मुझे दवा खिलाती। लेकिन मेरी निगाहों के सामने से इशरत का चेहरा हट ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कहीं से आ जाएगी और कहेगी, देखो मैं तो यहीं पर हूँ, तुम खामख़ा मुझे याद करके रो रही हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन के बाद मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर थी, लेकिन उसी रात ही मुझे ख्वाब में इशरत दिखाई दी। वो मुझसे कह रही थी, अब आप तैयार रहना, अगली बारी आपकी है। मैं तो जहन्नुम में जल चुकी, अब आपकी बारी है। इशरत ने ख्वाब में आकर मुझे इतने अजीब से अंदाज में ये अल्फाज कहे कि मैं एकदम सहम कर उठकर बैठ गई और फिर इसके बाद चाह कर भी मुझे नींद ना आ सकी। मेरे दिमाग में इशरत के वो अल्फाज घूम रहे थे। मैं उन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने वो आवाज़ें मेरे दिमाग पर हथौड़ा बनकर बरस रही थीं। अब रोज़ ही ऐसा होने लगा। अगले दिन भी इसी तरह इशरत मेरे ख्वाब में आई और वही अल्फाज दोहराकर चली गई। मैं फिर उठकर बैठ गई। मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इशरत का ख्वाब सच साबित हो जाएगा और वाक़ई अगली बारी मेरी होगी। लेकिन मैं जब सुबह सोकर उठी तो एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। अम्मा का इंतकाल हो चुका था। रात को कहीं सोते में ही शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। मैं जब सोकर उठी तो देखा कि अम्मा अभी तक सो रही हैं, जबकि वो तो मुझसे पहले ही उठकर बैठ जाती थी। फिर न जाने आज क्या मामला हुआ। मैं जैसे ही अम्मा को उठाने के लिए गई, देखा तो अम्मा ठंडी पड़ी थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। एकदम से अम्मा भी इस दुनिया से चली गई और मैं अकेली रह गई। रो रो कर गम के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। अभी अम्मा का जनाजा सहन में ही पड़ा हुआ था कि चौधरी अपने कारिंदों के साथ चला आया और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मैं बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन चौधरी को मुझ पर कोई रहम नहीं आया और वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ हवेली ले आया। मैं बहुत सहमी हुई थी, खौफज़दा थी। एक तो मुझ पर ताज़ा-ताज़ा गम पड़ा था और दूसरा मुझे यूँ उठाकर ले गया। मैं हवेली पहुंची तो वहां पर मर्दान खाने में कुछ ऐसी औरतें बैठी हुई थीं जो मर्दों से मुशाबे थीं। उन सब ने भड़कीले लिबास पहन रखे थे और शोख लिबास और शोख मेकअप किए हुए थे। वो गुंडानुमा औरतें थीं। वो औरतें ख़ास तौर पर ट्रेन की जाती थीं, जिन्हें हवेली की औरतों की हिफाजत के लिए रखा जाता था। वो सब की सब मुझे इस तरह रोते तड़पते देखकर हंस रही थी और कहकहे लगा रही थी। मुझे वो सब बहुत बुरी लग रही थी। फिर हवेली की एक ख़ास मुलाज़मा आई और वो मुझे अपने साथ पकड़कर ले गई। मैं अब चीखना भूल गई थी और अब परेशान थी कि न जाने मेरे साथ आगे क्या होगा। वो मुलाज़मा मुझे हवेली के एक निस्बतन वीरान से गोशे की तरफ ले गई। वहाँ पर एक लोहे का दरवाज़ा था। उसने वो दरवाज़ा खोला तो उसके बाद सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थीं। ये एक किस्म का तहखाना था। मैं उसका इरादा समझकर काँप उठी। वो मुझे इस तहखाने में कैद करने लगी थी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की और कहा कि मुझे जाने दे, मेरा क्या कसूर है। लेकिन उसके तो जैसे कान बंद थे। वो टस से मस नहीं हुई और ज़बरदस्ती मुझे घसीटती हुई तहखाने में लेकर जाने लगी। तहखाने में बिल्कुल रोशनी और हवा का इंतज़ाम नहीं था। एक ख़ास किस्म की बू सारे तहखाने में फैली हुई थी। जो ही मेरी निगाह थोड़ा सा देखने के काबिल हुई तो मैंने देखा कि उस तहखाने में बहुत सारी औरतें बंद थीं। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। वो औरतें मज़लूम चेहरों के साथ वहाँ पर बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ पर बंद हैं। उनमें से बहुत सी औरतों को मैं जानती थी, जिनके बारे में मैं पहले सुन चुकी थी कि वो अब ज़िंदा नहीं है।
میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ یہاں پر زندہ حالت میں موجود تھی۔ پھر انہی میں مجھے عشرت چھپی ہوئی نظر آئی۔ ایک دم سے خوشی سے چہکتی ہوئی آواز میں نے پکارا، عشرت، یہ تم ہو؟ وہ جیسے چونک اٹھی، اس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک دم میری طرف بڑھائی اور کہنے لگی، تم یہاں کیسے؟ میں نے ایک دم اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ وہ بھی آنسو بہانے لگی اور پھر کچھ دیر بعد سنبھل کر کہنے لگی، بتاؤ مجھے، تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ میں نے افسردگی سے کہا، جیسے تم یہاں پر آئی تھی ویسے ہی میں آ گئی۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، چودھری بہت گندا آدمی ہے۔ وہ عورتوں کو استعمال کر کے یہاں پر اس تہہ خانے میں اپنی جیل میں قید کر دیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک وقت کا کھانا ملتا ہے اور کئی کئی دن تو یہاں پر کوئی جھانکتا بھی نہیں۔ عورتوں کی بہت بری حالت ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے وہ یہاں پر قید ہیں۔ میں جب جب یہاں پر عورتوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمیں تو آج تک خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ چودھری ان عورتوں کو یہاں پر قید کر دیتا ہوگا۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ شاید وہ واقعی مر جاتی ہیں، چودھری کے ظلم سہنے کے قابل نہیں رہتی، لیکن نہیں، چودھری انہیں یہاں پر اس جیل میں قید کر دیتا ہے۔ عشرت مجھے وہ سب بتا رہی تھی اور میں حیرت زدہ سی سن رہی تھی۔ تاہم اب مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ عشرت زندہ تھی، لیکن اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے ہم دونوں بہنوں کو کب تک یہاں پر قید رہنا پڑتا، اور شاید اسی طرح ہم ایک دن یہاں پر مر جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ قید خانے میں وقت اور دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر ایک دن حویلی کے اوپر سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں اور چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ ہم لوگ بھی نیچے کافی بے چین ہو گئے اور پریشان نظر آنے لگے کہ نہ جانے اوپر کیا معاملہ ہے۔ کسی کو اس تہہ خانے کے بارے میں تو خبر بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں پر مر جائیں اور کوئی ہمیں بچانے بھی نہ آئے۔ لیکن کچھ دیر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ایک دم تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور کافی سارے لوگ نیچے اتر آئے۔ ساری عورتیں ڈر کر چیختی چلاتی ہوئی ایک طرف اکٹھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، وہ سب عورتوں کے چہرے پر مار رہے تھے۔ انہوں نے عورتوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے اوپر جائیں۔ عورتیں گھبرائی ہوئی ڈری سہمی سی اوپر جانے لگی۔ وہ پولیس والے تھے اور شاید اللہ کو ہم پر رحم آ گیا جو اس نے پولیس کی مدد بھیج دی۔ میں اور عشرت بھی اوپر آ گئے۔ کھلی آزاد اور تازہ ہوا میں سانس لیا تو ایسا لگا جیسے ایک نیا جنم ملا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ پولیس کو چودھری کے خلاف کافی دنوں سے بہت ساری رپورٹیں مل رہی تھیں اور بہت ساری شکایتیں ملی تھیں۔ پولیس نے اپنی کچھ لیڈی اہلکار چودھری کی حویلی میں پلانٹ کی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور پھر ریڈ پڑوا دی۔ اس ریڈ کے نتیجے میں حویلی میں موجود کتنی ساری عورتیں رہائی پا گئی تھیں، انہی میں ہم دو بہنیں بھی تھیں۔ ہمیں بھی اپنے گھر جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ چودھری کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور اب وہ لمبا ہی جیل میں جانے والا تھا۔ چودھری کی عورتیں یہاں سے بھاگ چکی تھیں، جبکہ حویلی میں اب الو بولتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں بھی گھر آ چکی تھیں۔ اماں کے بغیر گھر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ عشرت کو اماں کا پتہ چلا تھا تو وہ بہت روئی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اماں سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے گھر پر ہی رہ کر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم شادی نہیں کریں گی اور اپنی زندگی اسی طرح اماں کے گھر میں گزار دیں گی۔ گزرے دنوں کی تلخ یادوں کو ہم دونوں نے بھلانے کی اپنی سی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ ہم پر امید تھی کہ آئندہ ہم ایسی کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔